بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ کے ساتھ ایک نہایت اہم ایشو شیئر کر رہا ہوں جس میں اکثر اسٹوڈنٹس کو پرابلم آتی ہے اور اسٹوڈنٹس ہر ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے امتحان میں دوبارہ کیسے بیٹھنا ہے، میں نے دوبارہ امتحان کیسے دینا ہے، میں نے ورکشاپ کیسے اٹینڈ کرنی ہے، اگر ورکشاپ رہ گئی ہے تو ری اپیئر کیسے ہونا ہے، اگر اس ہر پروجیکٹ میں فیل ہو گئے ہیں تو اس کو دوبارہ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی وجہ سے ورکشاپ میں، امتحان میں یا پروجیکٹ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں یا آپ اپیئر نہیں ہو سکتے فرسٹ ٹائم، تو آپ نے دوبارہ اس امتحان کو، اس ورکشاپ کو، اس ریسرچ پروجیکٹ میں کیسے داخلہ لینا ہے، اس داخلے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ داخلہ کب ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل میں نے شامل کی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور تمام اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ سب سے پہلے ایڈمیشن ڈیٹیل ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن کب ہوتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو یونیورسٹی کا ایڈمیشن سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک بہار سیمسٹر سپرنگ، یہ جنوری سے مارچ تک ہوتا ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ آٹم سیمسٹر ہے خزاں، یہ جولائی سے سپٹمبر تک ہوتا ہے۔ سال کے اندر 2 دفعہ یونیورسٹی داخلہ آفر کرتی ہے اور اس داخلے کو سپرنگ، بہار اور آٹم خزاں میں آفر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ پھر اپنی ورکشاپ، امتحان اور پروجیکٹ کی فیس جمع کرا سکیں گے۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو ری اپیئر، کہ آپ نے ری اپیئر کیسے ہونا ہے، ورکشاپ، ایگزام، پروجیکٹ شیڈول کیا ہے۔ سپرنگ سیمسٹر میں ہر سال اور پھر آٹم سیمسٹر میں ہر سال امتحان بھی ہوتا ہے، ورکشاپس بھی ہوتی ہیں اور پروجیکٹ بھی لکھے جاتے ہیں یا پروجیکٹ بھی آفر کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ رہ گئے ہیں، آپ فیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورکشاپ کے، امتحان کے اور پروجیکٹ کے ری اپیئر کے کتنے چانس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سیمسٹر، وہ چانس کاؤنٹ ہوگا جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اور اس کے بعد مزید آپ 2 چانس اویل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی امتحان میں، کسی بھی ورکشاپ میں، کسی بھی پروجیکٹ میں پاس ہونے کے لیے، اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سپرنگ میں داخلہ لیا ہے تو سپرنگ، آٹم اور پھر نیکسٹ سپرنگ آپ کے پاس ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے آٹم میں داخلہ لیا ہے تو پھر آپ کے پاس آٹم، سپرنگ اور پھر نیکسٹ آٹم جو ہے یہ اس طرح ہوگا۔ مطلب بہار میں داخلہ لیا ہے تو بہار، خزاں اور بہار، یہ 3 چانس ہوں گے۔ اگر خزاں میں لیا ہے تو خزاں، بہار اور خزاں، اس طرح یہ آپ کے 3 چانس بنتے ہیں اور اس طرح آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل ہے جی کہ ہاؤ ٹو ری اپیئر، ورکشاپ، ایگزام، پروجیکٹ، ری اپیئر چانس۔ اس میں میں نے ڈیٹیل دی ہے کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اینول میں تو پھر سپلی، اینول اور اینول، یہ 3 چانس ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہار 2020 میں داخلہ لیا ہے تو یہ آپ کا اینول ہے، پھر نیکسٹ آٹم 2020 آپ کا سپلی ہوگا، اور پھر نیکسٹ سپرنگ، بہار 2021 آپ کا اینول کہلائے گا۔ تو یہ 3 چانس اس طرح ہوتے ہیں ورکشاپ کے لیے، امتحان کے لیے، پروجیکٹ کے لیے، ری اپیئر ہونے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی اسائنمنٹس فیل ہیں یا آپ نے اسائنمنٹس نہیں بھیجی ہیں تو پھر آپ ری اپیئر چانس کو اویل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے اس کوڈ کے اندر، اس کورس کے اندر جو آپ کا رہ گیا ہے ایک کوڈ یا کورس، اس کے اندر دوبارہ داخلہ لینا ہوتا ہے۔ صرف یہ اس صورت میں ری اپیئر ہے کہ جب آپ نے اسائنمنٹس بھیجی ہوں اور اسائنمنٹس میں آپ نے 50% نمبر لے کے کوالیفائی کر لیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ ورکشاپ اور جو پروجیکٹ ہیں یہ آج کل آن لائن ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ریجن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ریجن آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ پیسے ریجن کے تھرو جمع کرانے ہیں یا ڈائریکٹ یونیورسٹی میں جمع کرانے ہیں۔ امتحان کے لیے یہ ہوگا کہ اگر آپ امتحان کی فیس جمع نہیں کراتے تو آپ کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی اور آپ امتحان دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنا ایکومولیٹو رزلٹ کارڈ یا ڈگری اپلائی کریں گے تو اس وقت آپ کو یہ جتنے چانسز بھی آپ نے ری اپیئر والے کیے ہوں گے، آپ کو یہ فیس جمع کرانی ہوگی۔ اگر پہلے کرا دیں گے تو اس وقت پھر آپ کو جمع نہیں کرانی ہوگی۔ اس کا ڈاؤن لوڈ میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ فارم موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ فیس کتنی ہے؟ جو ٹینٹیٹیو فیس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنفرم یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے جب آپ بھیجیں گے تب کر لیجئے گا، یا آپ نے ریجن سے پوچھ لیجئے گا۔
ورکشاپ کی پر کوڈ جو ری اپیئر فی ہے وہ 500 روپے ہے. ایگزام کی میٹرک سے گریجویشن تک 180 روپے ہے ری اپیئر کی, اور آن ورڈ گریجویشن جو ہے وہ 250 روپے ہے. پروجیکٹ کی ری اپیئر فیس جو ہے وہ آپ کی 3000 روپے ہے. تو فی ریشو آپ اس طرح جمع کرائیں گے. ورکشاپ کی پر کوڈ 500 روپے, امتحان کی 180 روپے اور 250 روپے, اور پروجیکٹ کی 3000 روپے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی, اور آپ کی جو کنفیوژن جو پرابلم تھی وہ اس سے حل ہو چکی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں میسج کریں, کمنٹس لکھیں تو میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. اور آنے والی میری تمام اس طرح کی یوزفل ویڈیوز لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. اللہ حافظ.